اور اس کو یہ غرور اور تکبر ختم کرنا بھی بہت اچھے سے آتا ہے۔ آپ اور میں، کیا اوقات ہے آپ کی اور میری، ہمارے اس سے پہلے پتہ نہیں کتنے بادشاہ، کتنے امپائرز آئے اور انہوں نے کیا کیا زندگی میں کھڑا کیا تھا، کیسی کیسی فورس تھی ان لوگوں کے پاس، لیکن کوئی بھی ٹک نہیں پایا، اور وہ سارے اپنی ایک چیز کی وجہ سے، یعنی ان کا نام و نشان مٹ گیا۔ آج ہم ان کا نام تک نہیں جانتے۔ کہتے ہیں کہ اونٹ کو ایک بیماری ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ اپنی گردن کو موڑ نہیں سکتا، یعنی اس کی گردن جو ہے وہ ٹیڑھی ہو جاتی ہے، وہ بات نہیں کر سکتا سیدھی گردن کر کے اپنی، اور اس بیماری کو تکبر کے ساتھ یعنی جوڑا گیا ہے، اور اپنی زبان میں ہم اس کو تجخوری کہتے ہیں۔ یعنی ایک ایسی بیماری جس کے اندر آپ کسی سے بات کرنے میں یا کسی کو کچھ بھی ایڈریس کرنے میں بڑے انکمفرٹیبل ہوتے ہیں، کہ آپ اپنے مقام سے اس سے بات کر رہے ہوتے ہیں اور دوسرا اپنے مقام سے یعنی نیچے سے آپ سے بات کر رہا ہوتا ہے، اور آپ یو ناٹ کمفرٹیبل ٹاکنگ ٹو دوز جو آپ سے تھوڑا نیچے ہوتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر نا، جو بھی انسان ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ جب آزماتا ہے نا تو وہ سارا کچھ دے کر بھی آپ کو آزمائے گا۔ یعنی آپ کو شہرت جب ساری مل جائے گی، آپ دنیا میں کامیاب ہو جائیں گے، آپ کے رشتے ٹھیک ہو جائیں گے، آپ کو وہ اللہ تعالیٰ مقام دے دے گا جو آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ شیطان جو ہے نا، اس کے پاس صرف ایک حربہ بچتا ہے، صرف ایک چیز اس کے پاس ایسی ہوتی ہے جس سے وہ آپ کو ہرا سکتا ہے۔ یعنی اللہ نے آپ کو سارا کچھ دے دیا، اب شیطان صرف ایک ایسا گڑھا کھود سکتا ہے آپ کے لیے جس میں اگر آپ گریں گے تو آپ ہار جائیں گے اور وہ کامیاب ہو جائے گا، اور وہ گڑھا ہوتا ہے تکبر کا گڑھا۔ اور یہ ایک بیماری ہے، لٹرلی اس کو ایک ڈیسیز کہا گیا ہے۔ وہ لوگ جو اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھتے ہیں، اچھے سمجھتے ہیں، اور دوسروں کو تھوڑے کم تر بدتر سمجھتے ہیں، یہ ایک بیماری ہوتی ہے۔ جو میں آگے اونٹ کی بات کر رہا تھا، کیونکہ اس کی گردن بہت لمبی ہوتی ہے تو وہ ٹھیک طرح سے کمیونیکیٹ نہیں کر پاتا، نہ وہ دیکھ پاتا ہے اپنے ارد گرد اس کو جو ہو رہا ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے اس کو اس کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ تو تکبر ایک ایسا گڑھا ہے جو آپ کے ساتھ، اگر اللہ نے آپ کو سارا کچھ دے دیا ہے زندگی میں، آپ یا کامیاب بھی ہو گئے ہیں اور آپ کی بڑی سموتھ چل رہی ہے لائف، صرف ایک چیز ہے جس سے آپ کو شیطان ہرا سکتا ہے، اور وہ پھر تکبر ہوتا ہے۔ تو اسی لیے زندگی میں کبھی بھی تکبر والا جو ایک رویہ ہے نا، یعنی فخریہ انداز میں کوئی بھی چیز کرنا، فخریہ انداز میں چاہے آپ پاؤں رکھیں، چلیں، کسی سے بات کریں، یا اپنی ایک مستی کے اندر رہیں، تو یہ بہت بڑا گناہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ نہیں پسند ہیں، اور وہ اپنے پیارے بندوں کو یہ ساری چیزیں دے کر آزماتا ہے کہ کیا اس میں تکبر تو نہیں آتا، کیا اس کو یہ بیماری لاحق تو نہیں ہوتی۔ اور یہ فرینکلی سپیکنگ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ قرآن کے اندر اتنا کلیئر کٹ یہ میسج دیا گیا ہے، اتنے صاف الفاظ میں یہ کہا گیا ہے، کوئی کنفیوژن اس کے اندر نہیں ہے، کیونکہ یہ چیز اللہ نے صرف اپنے لیے رکھی ہے۔ تکبر یا فخر کرنا یہ آپ کا اور میرا کام نہیں ہے، یہ بندے کی اوقات ہو ہی نہیں سکتی۔ قرآن میں ہے، حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ وہ شخص جنت کے اندر ہرگز داخل نہیں ہو سکتا اور نہیں ہوگا جس کے دل کے اندر ذرے کے برابر بھی، یعنی کوئی ذرہ نہیں کہا گیا، کوئی پرسنٹیج بھی نہیں بتائی گئی، ذرے کے برابر بھی اگر اس کے اندر تکبر ہوا، اس کے دل میں غرور ہوا، تو وہ ہرگز جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا کبھی۔ اس کے لیے سارے دروازے بند ہیں، اس کی ساری زندگی کی نیکیاں فارغ ہیں، اس کی ساری زندگی کی کوششیں، اس کے ساری زندگی کے جو رشتے ہوں گے، اس کی ساری زندگی کی عبادات جو ہوں گی، یہ ساری کی ساری زیرو سے ضرب کھا جائیں گی اگر آپ کے دل میں ذرے کے برابر بھی تکبر ہوا۔ تو اسی لیے یہ آپ کے اور میرے کرنے کی چیز نہیں ہے، یہ اس ذات نے، یہ اللہ نے صرف اپنے لیے یہ چیز رکھی ہے، اور وہ اسی کو سوٹ کرتی ہے۔ یعنی وہ ہے اصل میں سب سے بڑا، اور وہ اس قابل ہے، وہ اس لائق ہے کہ وہ تکبر کر سکتا ہے، وہ غرور کر سکتا ہے۔ آپ، میں یا کوئی بھی اس دنیا میں یہ حق نہیں رکھتا، اور نہ کوئی اس کے لائق ہے، اور اس چیز کو بہت غلط کہا گیا ہے، منع کیا گیا ہے۔ ہم لوگوں کی زندگی میں پتہ نہیں نہ جانے کتنے ایسے موقع آ جاتے ہیں، اکثر لوگوں کے بارے میں آپ کہتے ہیں نا کہ یار اس کی گردن میں بہت بڑا سریا ہے، تو وہ سریا کس چیز کا ہوتا ہے؟ وہ بیماری ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کہ وہ زندگی میں ایک مقام پہ ہوتے ہیں، اللہ نے ان کو وہ ساری چیزیں دی ہوتی ہیں، اور وہ آزمائش ہوتی ہے، وہ ٹیسٹ ہوتے ہیں۔ اگر آپ ان پہ پورا اترتے ہیں تو وہ آپ گزر جاتے ہیں، پھر آگے کی زندگی آپ کی آسان ہے۔
لیکن اگر آپ اس میں سے نہیں گزرے، اگر آپ میں تکبر آ گیا، اگر آپ میں غرور آ گیا، تو آپ کی ساری زندگی کی جو بھی جمع پونجی ہوگی وہ ساری کی ساری زیرو سے ضرب کھا جائے گی۔ جیسے شیخ سعدی نے بڑے اس کو خوبصورت طریقے سے پورٹری کیا ہے کہ آپ نے کبھی آم کا درخت دیکھا ہے، آپ نے انار کا درخت دیکھا ہے، آپ نے پھولوں کا جو درخت ہے وہ دیکھا ہے کہ جب بھی ان کے اوپر کوئی پھل لگے گا، جب بھی ان سب درختوں کو توفیق ملتی ہے تو یہ کیا کرتے ہیں، سب سے پہلے یہ جھک جاتے ہیں۔ تو شیخ سعدی کہتے ہیں کہ یہی معاملہ بندے کے ساتھ بھی ہے، یہی معاملہ انسان کے ساتھ بھی ہے کہ تمہیں بھی جب اللہ تعالیٰ کوئی توفیق دیتا ہے، تمہیں بھی جب ان ثمرات سے یعنی نیکیوں سے یا کچھ اچھی عادتوں سے یا تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ اپنا کرم کر دیتا ہے، تمہیں علم دے دیتا ہے، تمہیں ہدایت دے دیتا ہے، تو اب تمہاری باری بھی جھکنے کی ہے، بالکل اس درخت کی طرح کہ جس کے اوپر پھل لگا اور وہ جھک گیا۔ اور ایسے میں اگر آپ نہیں جھکے ان سب چیزوں کے باوجود، تو پھر آپ ایک چیز بڑے اچھے سے سمجھ لیں کہ گردن پھر اگر آپ کی اکڑ گئی ہے تو پھر وہ آپ کو بیماری ہے غرور اور تکبر کی، اور اس کو یہ غرور اور تکبر ختم کرنا بھی بہت اچھے سے آتا ہے۔ آپ اور میں، کیا اوقات ہے آپ کی اور میری، ہمارے اس سے پہلے پتہ نہیں کتنے بادشاہ، کتنے امپائرز آئے اور انہوں نے کیا کیا زندگی میں کھڑا کیا تھا، کیسی کیسی فورس تھی ان لوگوں کے پاس، لیکن کوئی بھی ٹک نہیں پایا، اور وہ سارے اپنی ایک چیز کی وجہ سے یعنی ان کا نام و نشان مٹ گیا، آج ہم ان کا نام تک نہیں جانتے۔ اور وہ کیا چیز تھی؟ وہ تکبر تھا، وہ غرور تھا۔ تو کبھی بھی اپنی زندگی کے اندر ایک چیز سے، اگر میں آپ کو کہوں نا کہ ایک چیز سے ساری زندگی آپ بچیں، تو وہ غرور ہوگا، تکبر ہوگا، کہ ذرے کے برابر بھی اپنے دل میں مت لے کے آئیے گا، کیونکہ آپ کو اگر شیطان کو کوئی بھی چیز نہیں مل رہی نا آپ کو ہرانے کے لیے، تو وہ پھر آپ کے لیے یہ والا گڑھا کھودے گا۔ تو اسی لیے زندگی میں 100 اتار چڑھاؤ آئیں، غرور مت کرنا، زندگی میں کبھی اپنے آپ کو کوئی چیز مت سمجھنا، ہمیشہ جھکاؤ رکھنا، جھکنا لوگوں کے آگے، اور ہمیشہ اپنے آپ کو سجدے میں لے کے جانا خدا کے لیے۔ امید ہے آپ کو اس ویڈیو سے کوئی نہ کوئی انڈرسٹینڈنگ ملی ہوگی۔ بے شک سکون دینے والی ذات اور محبت کے لائق صرف اللہ ہے۔ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، رب آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔